چال باز ڈرامے کی آج کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ کاش عائزہ کا خواب سچ ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ویسے تو صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ محض خواب دیکھ رہی ہے، کیونکہ عنایا اس قدر پرسکون کھڑی تھی جیسے شایان کے ساتھ چکر عائزہ کا نہیں بلکہ کسی اور کا ہو۔ بہرحال اسد نے پہلی بار کوئی عقل مندی کی بات کہی اور ساری ذمہ داری عائزہ کے سر ڈال دی کہ تم عاشر کو اس گھر سے جانے سے روکو گی اور ایشل بھی یہی کرے گی۔ عائزہ تو پریشان ہے کہ اس کی ساری چالوں پر پانی پھر گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی صورت بھی ایشل کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اوپر سے عائزہ کے والد بھی اس سے سخت وقت دے رہے ہیں، جس طرح وہ اپنی بیٹی سے ناراض ہے۔ اگر اسد کو پتہ چل گیا تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، اس لیے عائزہ اپنے باپ سے بھی بدتمیزی کر رہی ہے۔ تم تو ایسے رد عمل دے رہی ہو جیسے میں نے طیب کی جان لے لی ہو۔ حامد صاحب اپنی بیٹی کے الفاظ سن کر حیران رہ جاتے ہیں کہ عائزہ تم اتنی سنگ دل کب سے ہو گئی؟ انہیں یقین نہیں آ رہا کہ جس بیٹی کو وہ کچھ اور سمجھتے تھے وہ کچھ اور ہی نکلی۔ لیکن عائزہ یہاں بھی نہیں رکتی، اپنے بیمار باپ کو تانے دیتی ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ باپ ہونے کا کوئی تو ثبوت دیں، اس لیے خاموشی سے اٹھ کے ناشتہ کیجیے، دوا کھائیے اور اپنے گھر جا کر آرام کیجیے۔ جس بدتمیزی سے وہ اپنے باپ سے بات کر رہی ہے، اگر حامد صاحب تندرست ہوتے تو اس کے منہ پر تماچا مار دیتے، مگر وہ بے بس ہیں اور بے بسی سے بیٹھ کر اس کو دیکھ ہی سکتے ہیں۔ اس ڈرامے میں دو بگڑی ہوئی اولادیں ہیں، لیکن عائزہ اور دوسرا اسد، دونوں کو ان کے باپ نے سر پر چڑھا کر بگاڑ دیا ہے، اسی لیے وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ عائزہ کی سنگ دلی دیکھ کر حامد صاحب خود کو کوستے ہیں کہ کیوں اپنی بیوی اور بیٹی کی باتوں میں آ کر اپنے بھائی صاحب کی نظروں سے گر گئے۔ جاتے وقت وہ بہت ناراض تھے، وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے، مگر اب عائزہ کی دھمکی پر اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے وہ خاموشی سے ناشتے کی میز پر آ جاتے ہیں تاکہ اسد کو کسی بات کا شک نہ ہو۔ وہیں عائزہ کچن میں کھڑی ناشتہ تیار کر رہی ہوتی ہے کہ ایشل اس کا ہاتھ بٹانے آ جاتی ہے اور دونوں کے درمیان خوب تکرار ہو جاتی ہے۔ عائزہ کسی صورت بھی ایشل کو اس گھر میں برداشت کرنے والی نہیں، وہ ایشل کو تانا دیتی ہے کہ تم مہمان ہو اور مہمان بن کر ہی رہو، ہم مہمانوں سے کوئی کام نہیں کرواتے اور میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم شایان کو استعمال کر کے اس گھر میں واپس آنے کی کوشش میں ہو۔ جواب میں ایشل کہتی ہے کہ آپ جو تینوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتی ہیں کچھ بھی کر لیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ عائزہ ایشل کی دھمکی پر مسکراتے ہوئے چائے کا کپ منہ سے لگاتی ہے تو ایشل جاتے جاتے کہہ دیتی ہے کہ یہ چائے ذرا دیکھ کر پیجیے گا، کہیں اس میں کچھ ملا نہ ہو، اور یہ کہہ کر وہ اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لیکن عائزہ فوراً چائے چھوڑ دیتی ہے کہ کہیں واقعی ایشل نے اس میں کچھ ڈال نہ دیا ہو۔ وہیں ناشتے کی میز پر سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ قبرستان سے آنے کے بعد اسد، روحان اور عاشر کافی اداس ہوتے ہیں۔ ایسے میں عاشر کہتا ہے، بھائی ناشتہ کر کے ہم دونوں جا رہے ہیں، لیکن میں آتا جاتا رہوں گا۔ یہ سن کر اسد فوراً بے چین ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، تم یہاں رہ سکتے ہو، عاشر مت جاؤ۔ اس پر عاشر کہتا ہے کہ اگر اس شرط پر مجھے اس گھر پہ واپس آنا ہے کہ ایشل کی اس گھر میں کوئی جگہ نہ ہو تو یہ ممکن ہے۔ اس پر اسد آنکھوں میں آنسو لیے ایشل کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ ایشل بھی یہاں رہ سکتی ہے۔ اسد کی بات پر عائشہ حیرت سے اسے دیکھتی ہے، اس نے ایشل کو اس گھر سے نکالنے کے لیے اتنا کچھ کیا اور اسد نے کتنی آسانی سے ایشل کو یہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس موقع پر ایشل بھی عاشر کو سمجھاتی ہے کہ جب اسد بھائی نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں نہیں جا رہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ عاشر اپنے بھائیوں سے دور رہ کر پریشان اور اداس رہے، وہ چاہتی ہے کہ سب اکٹھے رہیں۔ اور ادھر شایان کی واپسی سے ڈرامہ کافی دلچسپ ہو سکتا ہے اگر اسے درست طریقے سے پیش کیا جائے۔ گزشتہ کل کے ٹیزر میں شایان اور ایشل کی فون کال کا سین دکھایا گیا تھا اور آج کے ٹیزر میں بھی وہی سین دوبارہ دکھایا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈرامہ کس قدر سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔